अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेटर राइटिंग के बारे में। हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो लेटर है उसकी डेफिनेशन क्या है और हमें क्या ज़रूरत है लेटर्स को लिखने की, और जो ये लेटर है, लेटर राइटिंग के कितने टाइप्स हैं, और ये लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, लेटर लिखी कैसे जाती है। सबसे पहले हम लेटर के बारे में देखेंगे। लेटर क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, और इस कम्युनिकेशन के बगैर हम अच्छे से लाइव सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये लेटर है ये रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि अगर हमें किसी को कोई बात पहुंचानी हो, हम ये लिख के उसको देंगे, रिटन फॉर्म में देंगे, और इसको हम एड्रेस करेंगे किसी भी पर्सन को या कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको हमें अपनी प्रॉब्लम या क्वेरी या कंप्लेंट दर्ज करानी हो, तो हम उसको लिख के एड्रेस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इजी है लेटर को लिखना। और इसका जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है कि राइटर और जो रिसीवर है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा। अगर उनके बीच में, जैसे फ्रेंड्स के बीच में ये होगा, तो जो पैटर्न है, फ्रेंड्स के बीच में फ्रेंड्स एक दूसरे को लेटर लिखेंगे तो उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑफिशियल को, किसी प्रिंसिपल या हेड मास्टर को, या किसी न्यूज़पेपर एडिटर को वगैरह, इनको हमें, या पोस्टमैन को, इनको हमें एड्रेस करना है, तो उस टाइम हमें पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है लेटर्स को लिखने की। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है लेटर राइटिंग की कम्युनिकेशन में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरा है कि हम अपने जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर पाते हैं। इस लेटर राइटिंग के ज़रिए हम इनविटेशंस को हम सेंड कर सकते हैं, इनविटेशंस को सेंड कर सकते हैं, हेल्प हम मांग सकते हैं किसी से, या इंफॉर्मेशन या सपोर्ट की हमें किसी की को ज़रूरत होगी, या किसी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें हमारे जो है एरिया, वहाँ पे हमें कोरोना वायरस कोविड सेंटर नहीं बना हुआ है। हमें अगर अल्लाह ताला बचाए किसी को कोरोना वायरस होता है तो किसी दूसरे गांव या दूसरे शहर में जाके उसको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, तो हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी एक लेटर बना सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम के, हमारे यहाँ पे भी ऐसा कोविड सेंटर रखा जाए, ताकि हम, अगर हम में से खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो तो हम उसको मिल सके। या हम, हमारे यहाँ पे आजकल कम्युनिटी क्लासेस का हम बोल रहे हैं, ये कम्युनिटी क्लासेस शुरू होंगी, तो अपने हेड मास्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम इतने बच्चे अपने गांव में हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे आप टीचर्स को अरेंज करवाएं, ताकि हमारी पढ़ाई सफ़र ना हो। तो इस चीज़ के लिए जो है ये लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस लेटर राइटिंग के ज़रिए हम अपने आइडियाज़, अपनी ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी राय इजहार कर सकते हैं, जो हमारी सोच होगी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग उसको हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब जो ये लेटर्स है ये दो टाइप्स के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स है, जैसे इसमें है कवर लेटर्स आती है, रिज्यूमे आते हैं, फॉलो अप लेटर्स आती है, जॉब ऑफर्स, एक्सेप्टिंग जॉब ऑफर्स और रेफरेंसेस आती है। और इनफॉर्मल लेटर्स में अपॉलजीज, कंप्लेंट्स, इनविटेशंस, कंडोलेंसेस एंड अप्रिसिएशन वगैरह। जो फॉर्मल लेटर होती है वो हम यूजुअली ऑफिशियल्स के नाम लिखते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमें जॉब की ज़रूरत है तो हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी सर्विस की ज़रूरत होती है अपने इलाके में, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स हम यूजुअली अपनों को लिखते हैं, जिसमें हम माफ़ी मांगते हैं, जैसे हमारा फ्रेंड हमसे रूठ गया है, या हमारी जो बहन है, भाई है, उनसे हमें थोड़ी मतलब नाराज़गी है, उनके लिए हम अपॉलजी लेटर लिख सकते हैं। हम इनविटेशंस दे सकते हैं, घर में कुछ फंक्शन है हम अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। हम कंडोलेंसेस दे सकते हैं, जैसे किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो, तो उसको हम थोड़ा कंडोलेंस कर सकते हैं। इससे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को। और अब जो है टाइप्स ऑफ लेटर, अब लेटर के क्या कितने टाइप्स है, इसके हैं दो टाइप्स, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, जो मैंने अभी बताया। जो फॉर्मल लेटर है, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे फिर से एक स्लाइड डाल दी।
جو فارمل لیٹر ہوتا ہے وہ بہت شارٹ لکھی جاتی ہے، پریسائز لکھی جاتی ہے، اور اس کے آبجیکٹیوز سیٹ ہوتے ہیں، اور انہی آبجیکٹیوز پہ کے اراؤنڈ یہ لیٹر گھومتی ہے. اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ اس میں ہم شارٹ، پریسائز اور وتھ پراپر آبجیکٹیو، سڈن آبجیکٹیوز جو ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور جو یہ ہے، یہ لیٹر، یہ جو ان کو ہم اپلیکیشنس بھی بول سکتے ہیں، یہ یوزولی آفیشیل پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے، جیسے ہم ایڈیٹر کو لکھیں یا کسی آرگنائزیشنس کو لکھیں. اور جو انفارمل لیٹرز ہوتی ہے، یہ وہ والی لیٹرز ہوتی ہے جو ہم فرینڈس، ریلیٹیوز، کزنس وغیرہ ایٹسٹرا کو ہم لکھیں گے، جس میں ہم ایکسپریس کریں گے اپنے ایموشنز یا جو بھی ہمارے پرابلمس ہوں گی ان کو ہم فرینڈلی طریقے سے ان کے ساتھ، جس حساب سے ہمارا ریلیشن ان کے ساتھ رہا ہے اس حساب سے ہی ہم ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے. ان کو یہ لینتھی بھی ہو سکتا ہے. اور اب جو ہے یہ بہت فارمل اور انفارمل لیٹرز کا ہے، ان کا تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ مینر ہے لکھنے کا. جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ ہمیں لیٹر رائٹنگ کے لیے ایک پیٹرن کو فالو کرنا ضروری ہے. اس پیٹرن میں ہم کیا کرتے ہیں، جو فارمل لیٹرز ہوتے ہیں اس میں ہم اسٹرکٹلی اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، لیکن انفارمل لیٹرز میں ہم تھوڑا بہت اس میں اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اب جو لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز میں نے سلائڈ ڈالی اس لیے کیونکہ مجھے لگا کہ آج کل جو ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اس کی ہیلپ سے، جو انٹرنیٹ آج کل تو فاسٹ زمانہ ہے، انٹرنیٹ کی ہیلپ سے جو کام 2 دن میں 3 دن میں ہو سکتا ہے وہ تو آج ایک ہی دن میں، 1 گھنٹے میں، 1 آور میں، 1 سیکنڈس میں ہوتا ہے وہ کام. جیسے فارمل لیٹرز کو ہم آفیشیل لیٹرز بھی کہتے ہیں، جو ہم یوزولی بزنسز، کالج یا پروفیشنل ورک کے لیے استعمال کرتے ہیں. انفارمل لیٹرز ہم پرسنل لیٹرز کو کہتے ہیں، جو ہم اپنوں فرینڈس اور فیملی کو لکھتے ہیں. الیکٹرانک میل ایک ایسی میسیج ہے جو ہم الیکٹرانکس کے تھرو میسیج کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک. یعنی کہ ہم انفارمیشن کو بھیجتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو ود ان نو ٹائم پہنچتی ہے، اور ہمیں اس کا ریسپانس بھی ود ان نو ٹائم ملتا ہے، جس کو ہم الیکٹرانک میل کہتے ہیں، ای میل کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک فارمیٹ دیا گیا ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ان لیٹرز کو لکھتے ہیں، اس کے کتنے پارٹس ہیں، اور ان پارٹس کو ہمیں، ان پیٹرنس کو ہمیں دماغ میں پورے طرح سے اتار کے رکھنا ہے، تاکہ جب ہم آگے والی ویڈیو میں ہم اپنا ایک لیٹر رائٹنگ لکھیں تو اس میں آپ کو سمجھ آئے کہ یہ لیٹر کس طرح لکھی جاتی ہے، اور آپ پھر خود بھی کسی کے نام پہ بھی لیٹر لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا پارٹ اس کا آتا ہے ایکسٹریم، جو رائٹ اینڈ آف دا کارنر آف دا پیج ہے، وہاں پہ ہمیں کیا لکھنا ہے، اپنا فل ایڈریس لکھنا ہے، اور اس میں ہمیں ڈیٹ ڈالنا ہے، یعنی کہ میں یہ لیٹر کہاں سے لکھ رہا ہوں اور ہمیں وہ لکھنا ہے، اور وہاں کا ایڈریس پورا لکھنا ہے، اور وہاں کا ڈیٹ لکھنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز آتی ہے لیٹر فارمیٹ میں. اس کے بعد جو اگر ہم ایکسٹریم یہ لیفٹ کی طرح جائیں گے تو اس کے بعد سیکنڈ پارٹ اس کا آتا ہے کیا، نیم اینڈ پوزیشن آف ایڈریسی، یعنی کہ جس کے نام پہ آپ لکھ رہے ہو اس کا نام، وہ کرتا کیا ہے، اور اس کا ایڈریس لکھنا ہے. تیسرا پارٹ جو اس میں آتا ہے اس کو ہم سیلوٹیشن کہتے ہیں یا گریٹنگ کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہائی ڈیئر فرینڈ، یا ہم لکھتے ہیں ریسپیکٹڈ سر لکھتے ہیں، اس کو ہم سیلوٹیشن کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، گریٹنگ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کا تیسرا پارٹ آتا ہے جس کو ہم باڈی آف دا لیٹر کہتے ہیں. باڈی آف دا نہیں، اس کے بعد جو تیسرا آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ آف دا لیٹر. یہ جو چھوٹی لائن کے بعد، سیلوٹیشن کے بعد اور ایک تھوڑی بڑی لائن ہے جس کو ہم سبجیکٹ آف دا لیٹر کہتے ہیں. سبجیکٹ کا مطلب ہے آپ وہاں پہ اس لائن میں لکھ دیتے ہو کہ ہماری یہ لیٹر لکھنے کا کیا مقصد ہے، چاہے آپ آفیشیل کو لکھیں یا فرینڈس اور فیملی کو لکھیں. یوزولی کیا ہوتا ہے، جو یہ سبجیکٹ ہے یہ ضروری ہوتا ہے کس لیٹر میں لکھنا، فارمل لیٹر میں، کیونکہ میں نے ابھی کہا وہ پریسائز ہوتا ہے، وہ شارٹ ہوتا ہے. جو یہ سبجیکٹ ہوتا ہے، جو پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ کو پڑھ کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ لکھنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے. لیکن انفارمل لیٹر میں ہم یہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہم اسکپ ہی کرتے ہیں زیادہ انفارمل لیٹرز میں، جب فرینڈس یا ریلیٹیوز کو یہ لیٹر لکھنی ہوگی. اس کے بعد باڈی آف دا لیٹر آتا ہے. یہ جو یہ سارا پورشن ہے، 1 2 اور 3 پیراگرافس، 1 2 3 4 لائنس پہلے، پھر 1 2 3 4 5 لائنس، پھر 1 2 3، یعنی کہ یہ کچھ پیراز ہے جن میں ہم اب پورا ایکسپلین
ایکسپلین لکھتے ہیں کہ ہم مطلب چاہتے کیا ہے, ہماری پرابلم کیا ہے. پھر لاسٹ میں ہم لکھتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہے کہ آپ ہماری یہ پرابلم کیسے سولو کرے. یا فرینڈس کے نام اگر لکھنی ہوگی تو ہم اس کو پہلے لکھیں گے خیریت, خیر و عافیت پوچھے گی کہ اس کے گھر میں سب ٹھیک ہے, اپنا حال چال بتائیں گے. اس کے بعد ہم اس کو بتائیں گے کہ میں یہ لیٹر کیوں لکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو میری طرف سے سلام بولنا. تو اس کو ہم کہتے ہیں باڈی آف دا لیٹر. اس کے بعد باڈی آف دا لیٹر کے بعد کمپلیمنٹری کلوز آتا ہے, جس کو ہم جیسے بولتے ہیں تھینک یورس فیتھفلی اور تھینکنگ یو آتا ہے. تو اس کو ہم کلوزنگ کہتے ہیں, یعنی کہ لیٹر کو فنش کرنا, ختم کر دینا, کلوز کرنا, کمپلیمنٹری کلوز. اس کے بعد ہمارا سگنیچر اور ہمارا نام آتا ہے. تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو لیٹر رائٹنگ ہے اس کا یہ فارمیٹ ہے جو ہمیں لیٹر رائٹنگ میں ضروری استعمال فالو کرنا ہے. اور فارمل لیٹرز میں ہمیں یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے یوز کرنی ہے, اور انفارمل لیٹرز میں ہم کہیں کہیں پہ کچھ چیزیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں. تو جو یہاں پہ آگے میں نے لکھا اور ایک سلائڈ ڈالی ہے جس میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ سبجیکٹ میں ہم لکھتے کیا ہے, کیوں ہے سبجیکٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد ایڈریس لکھنا ہے, اس کے بعد ڈیٹ ڈالنا ہے, پھر ان سائڈ آف دا لیٹر, اور اس کے بعد سیلوٹیشن جس کو ہم گریٹنگ کہتے ہیں, ڈیئر سر اور میڈم جہاں پہ یوز ہوتا ہے. پھر انٹروڈکٹری پیراگراف جس کو ہم بولتے ہیں, یا تاکہ جو پہلا ہمیں سمجھ آئے کہ بولنے والا کیا چاہتا ہے, جس کو ہم سبجیکٹ بھی کہتے ہیں. پھر باڈی آف دا لیٹر, پھر یہ نا کلوزنگ دا لیٹر یا کنکلوژنس وغیرہ. تو اس کے ساتھ جو ہے جو یہ فارمیٹ ہے یہ آپ کو ضروری دماغ میں دھیان سے یاد رکھنا ہے, تاکہ جو بھی ہم آگے لیٹرز لکھے, چاہے فارمل لکھے یا انفارمل لکھے, اس ٹائم پہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئے کہ کہاں پہ کون سی چیز ہمیں لکھنی ہے, اور رائٹ اینڈ پہ کیا لکھنا ہے, لیفٹ اینڈ پہ کیا لکھنا ہے, باڈی کو کس طرح شروع کرنا ہے, کلوز کس طرح کرنا ہے لیٹر کو. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم, اسٹے